یہ ایسا تاوان ہے، ایسا بوجھ ہے کہ جس میں عبادت ہے، اس میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ چھٹی قسم وہ مؤونت ہے کہ جس میں عبادت کا پہلو ہے، جس میں عبادت ہے۔ مؤونتن، وہ ایسی مؤونت ہے، یہ جو پانچویں قسم بتائی نا، مؤونت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ فیہا مؤونتن، عبادت ہے اور اس میں تاوان اور بوجھ ہے۔ اور یہ جو چھٹی قسم ہے مؤونتن فیہا عبادتن، ایسا تاوان اور بوجھ کہ جس میں عبادت ہے۔ کل عشر، جیسے کہ عشر بھی خالص اللہ کا حق ہے عبادت، لیکن اس میں بوجھ اور تاوان ہے۔ یہ ایسی زرعی زمین پر واجب ہو جاتی ہے کہ جو نامی ہو، زرعی ہو اور نامی ہو، عملاً اس میں سے عشر آتا ہو، عملاً اس میں زراعت ہوتی ہو۔ اگر عملاً پیداوار حاصل ہو جائے تو اس میں پھر عشر واجب ہے، اور یہ عشر عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مصارف بھی وہی مصارف ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ تو چونکہ یہ عبادت ہے، اس لیے ان کے مصارف کو، زکوٰۃ کے مصارف ان کے مصارف ہے اس کے عبادت ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ عشر صرف اور صرف مسلمان ہی پر واجب ہوتا ہے، کافر پر واجب ابتداءً واجب نہیں ہوتا۔ بقاءً واجب ہے یا نہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بقاءً واجب ہے، یعنی اگر کوئی کافر مسلمان سے عشر زمین خرید لے تو پھر کافر پر تو عبادت نہیں ہے، عشر نہیں ہے، لیکن جب کافر آدمی سے، مسلمان سے غلام وہ زمین خرید لے عشری، تو پھر اس پر بھی عشر واجب ہو جائے گا۔ ابتداءً تو نہیں ہے لیکن بقاءً ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا یہ جو عشر ہے یہ ایسی مؤونت اور تاوان ہے، بوجھ ہے کہ جس میں عبادت ہے۔ ساتویں قسم وہ مؤونت ہے، مؤونت یا مونت وہ ہے کہ جس میں سزا کا پہلو ہے۔ فیہا عقوبتن، جس میں عقوبت ہے۔ کل خراج، جیسے کہ خراج بھی زمین کی مؤونت اور بوجھ ہے، اس زمین پر واجب ہوتی ہے جو زرعی ہو، جو قابل کاشت ہو، آلات حرث موجود ہو، تو اس میں خراج واجب ہوتی ہے۔ اگر زمین قابل کاشت ہو، اس میں زراعت، اس کے آلات زراعت اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی اگر یہ آدمی، کافر آدمی، اس زمین کو کھیتی باڑی نہ کرے، خراج نہ دے، تو پھر سلطان کو، بادشاہ وقت، حاکم وقت کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان سے وہ زمین لے لے اور ایسے آدمی کے حوالے کر دے جو اس کو اگاتا ہو اور حکومت کو ٹیکس دیتا ہو، یا اسے جبری ٹیکس لیا جائے گا کیونکہ زمین زرعی ہے، قابل کاشت ہے اور آلات حرث موجود ہے، پھر اس پر خراج واجب ہے۔ یہ خراج زمین کی بوجھ ہے، زمین پر واجب ہوتی ہے، اس لیے مؤونت ہے، اور اس میں عقوبت کا پہلو ہے، اس لیے کہ یہ ابتداءً کافر پر واجب ہوتی ہے، مسلمان پر نہیں، اس لیے کہ کافر ہی ٹیکس دینے کا اور سزا دینے کا زیادہ لائق ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی ہوا پانی کو اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا باغی ہے، اس لیے یہ سزا کا زیادہ لائق ہے کہ یہ خراج اسی سے وصول کیا جائے بطور سزا کے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں مشغول ہو گئے اور آخرت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے ان پر ٹیکس لینا واجب ہے، ٹیکس دینا واجب اور بطور سزا کے۔ لہذا ابتدائی طور پر کافر ہی سزا کے لائق ہے، اس لیے اس پر خراج واجب، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر سے خراجی زمین خرید لے تو پھر بقاءً مسلمان پر بھی خراج دینا یہ لازم ہوگا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ آٹھویں قسم جو خالص اللہ کا حق ہے، آٹھویں قسم جو خالص اللہ کا حق ہے، یہ وہ حق ہے جو خود بخود ثابت ہوا ہو، جو ثابت بالذات ہو، بذات ہی ثابت ہو، بنفس ہی قائم ہو، ثابت ہو۔ اللہ کا وہ حق کہ جو کسی کے ذمہ متعلق نہ ہو، اللہ کا وہ حق جو خود بخود ثابت ہو،
کسی بندے کے ذمے متعلق نہ ہو کہ بندے پر اس کی ادائیگی واجب ہو، نہیں، بندے پر اس کی ادائیگی واجب نہیں، بندے کے ذمے کے ساتھ متعلق نہیں، بلکہ خود بخود اللہ کے حق ثابت ہو چکا ہو، جیسے کہ خمس ہے، مال غنیمت کا خمس، غنیمت میں سے جو خمس ہے، جو معادن میں سے خمس ہے، یہ ایسا ہے کہ اللہ کا حق بن کر ثابت ہے، کسی کے ذمے کے متعلق، بندے کے ذمے کے متعلق نہیں ہے، نہ ہی بندے پر اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اس لیے مال غنیمت واجب ہو جاتی ہے، ثابت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے جہاد سے۔ جہاد اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، خالص حقوق اللہ میں سے ہے، عبادات میں سے، لہذا جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہو، اصل تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ ہو۔ لیکن اللہ نے مجاہدین پر بطور احسان کے اور بطور فضل کے ان مال غنیمت کے 5 حصے کرا کر ایک حصہ اپنے لیے ثابت کیا، واجب کیا، اور 4 حصے وہ مجاہدین اور غانمین کو دے دیے بطور احسان کے۔ ورنہ جہاد اللہ کا حق ہے، تو اس جہاد سے حاصل ہونے والی تمام مال غنیمت کا مالک بھی، یہ تمام مال بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، بندوں کے ذمے کے متعلق نہیں۔ اس لیے حق تو یہ ہے کہ سارا اللہ کا ہو، لیکن اللہ بطور احسان اور بطور فضل کے پھر غانمین کو 4 حصے دیتے ہیں اور ایک حصہ اپنے لیے واجب کرتا ہے۔ یہی ہے معدن۔ معدن یہ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے زمین میں پیدا کر دیے، سونا، چاندی، پیتل، لوہا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی معدنیات ہیں یہ اللہ نے زمین میں پیدا کیے، تو اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا، یہ مال اللہ ہی کے لیے بالذات ثابت ہے، کسی کے ذمے، بندے کے ذمے متعلق نہیں کہ اس پر اس کی ادائیگی واجب ہو چکی ہو، نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے، لیکن اللہ نے بندوں پر، مالک پر، پانے والے پر بطور احسان کے اس کے 5 حصے کرائے، ایک حصہ اپنے لیے واجب کیا خمس، اور 4 حصے جس کو معدنیات مل جائے ان کا ہے، یا جن کی زمین میں ہو اس مالک کا ہے، 4 ان کے لیے دے دیے بطور احسان اور فضل کے، اور 5واں حصہ اپنے لیے رکھا۔ اور اللہ کا جو نائب ہے، اللہ نے زمین پر جس کو نائب بنایا، سلطان اور حاکم وقت، وہ اللہ کا نائب ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ ان سے خمس لے، مجاہدین سے، اور معدنیات سے خمس لے، اور جو مصارف ہے ان میں خرچ کر لے۔ تو اللہ کے ان مصارف کے لینے کے اور ان کو خرچ کرنے کے، یہ اللہ تقسیم کرنے کے جو خلیفہ ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کا نائب ہے۔ یہ 8 قسمیں ہو گئی، کس میں سے؟ خالص حقوق اللہ کے، خالص حقوق اللہ کی یہ 8 قسمیں ہو گئی۔ خالص حقوق العباد ہو، خالص حقوق العباد، جیسے کہ ایک آدمی دوسرے کا مال ضائع کر دے، اس کے عوض میں جو چیز واجب ہوتی ہے، یہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز غصب کر لے، ہلاک ہو جائے، اس کے بدلے میں جو چیز واجب ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں جو چیز واجب ہو جاتی ہے، تو جیسے دیت کا وجوب ہے، دیت کا وجوب ہے، یا بے اور شراء ہو گئی تو بائع پر مبیع حوالے کرنا یہ مشتری کا حق ہے، اور مشتری پر اس مبیع کی ثمن دینا بائع کا حق ہے، یہ حقوق جو عوض میں واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اجارہ ہے، اجارے میں اجرت اور شے مستاجر کا حوالے کرنا موجر پر۔ اسی طرح ملک نکاح ہے، ملک نکاح یہ شوہر کا حق ہے، ملک طلاق شوہر کا حق ہے۔ یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ خالص حقوق العباد میں سے ہے، خالص حقوق العباد میں سے ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حقوق، یہ سارے حقوق چاہے خالص حقوق اللہ ہو یا خالص حقوق العباد ہو، ایک ان میں اصل ہوتی ہے اور ایک ان میں فرع ہوتی ہے۔ یہ کب ختم ہوگا پیریڈ؟ دیکھو نا، ہم تو ادھر دیکھ کر خوش ہو رہے۔ وحقوق اللہ تعالی ثمانیۃ انواع، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس کی 8 قسمیں ہیں۔ عبادات خالصۃ، خالص عبادات پہلی قسم،
عبادات ایسے عبادات ہو خالصۃ جو خالص ہو، لا یشوبها معنی العقوبۃ والمونت، جس میں عقوبت سزا کا اور مونت، مونت یعنی معونت، جس میں بوجھ اور تاوان کا کوئی شائبہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ کل ایمان و فروعہ، جیسے ایمان ہے اور فروع ایمان، وہی الصلاۃ، اور فروع سے مراد وہ نماز ہے، والزکوٰۃ و زکوٰۃ ہے، والصوم والحج، وانما كانت فروعا، پھر اس پر اشکال ہوا کہ دیکھو نماز کو فروع قرار دیا، ان کو نماز زکوٰۃ کو فروع بنا دیا، تو شارح کہتے ہیں ہاں انما كانت فروعا للایمان، یہ ایمان کے فروع ہے، لانها، اس وجہ سے، لا تصح بدونہ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہوتے، وهو صحیح بدونها، اور ایمان ان کے بغیر صحیح ہوتا ہے، اس لیے یہ فروع ان کو فروع اطلاق کیا گیا اور فروع کہا گیا۔ وہی، اور وہ جو عبادات ہیں، انواع ثلاثۃ، تین قسمیں ہیں اس کی، اصول و لواحق و زوائد، اصول ہے، لواحق ہے اور زوائد ہے، یعنی ان فی مجموع الایمان و فروعہ، مجموع ایمان اور اس کے فروع کے میں، ہذہ الثلاثۃ، یہ تینوں ہیں، یہ جاری ہوتی ہے، لا ان فی کل منہما، نہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں، ہذہ الثلاثۃ، یہ تین جاری ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ فالایمان اصلہ التصدیق، ایمان کی اصل وہ تصدیق ہے، والملحق به الاقرار، اور اس کے ساتھ اقرار کو ملایا گیا ہے، والزوائد هی الفروع الباقیۃ، اور جو زوائد ہے وہ باقی فروع ہے۔ او نقول، یا ہم کہتے ہیں، یہ دوسری تقریر کر رہے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ بتا رہے ہیں۔ الزوائد فی الایمان، ایمان میں جو زوائد ہے یہ تکرار الشہادتین ہے، تکرار الشہادت، شہادت کی تکرار ہے، والاصل فی الفروع، اور فروع کے اندر جو اصل ہے الصلاۃ، وہ نماز ہے، لأنها عماد الدین، اس لیے کہ وہ دین کا ستون ہے، ثم الزکوٰۃ ملحقۃ بها، پھر زکوٰۃ اس کے ساتھ ملائی گئی ہے، لأن نعمت المال فرع لنعمت البدن، اس لیے کہ مال کی جو نعمت ہے یہ بدن کی نعمت کی فرع ہوتی ہے، ثم الصوم، پھر روزہ ہے، لأنه شرع لقہر النفس، اس لیے کہ اس کو مشروع کیا گیا ہے نفس کے مغلوب کرنے کے لیے، ثم الحج، پھر حج ہے، ثم الجہاد، پھر جہاد ہے۔ فهذه الفروع، یہ فروع ہے، فیما بینها اصول و لواحق، کہ جن میں اصول بھی ہے اور لواحق بھی ہے۔ وحینئذ الزوائد، پھر اس وقت یہ زوائد جو ہے، یہ نوافل العبادات و سننها، وہ عبادات کے نوافل ہوں گے اور ان کی سنتیں ہوں گی۔ وعقوبات کاملۃ، اور دوسری قسم ہے عقوبات کاملہ، یہ کاملہ ہے، فی کونہا زاجرۃ، زاجر ہونے میں، روکنے میں کامل ہے، کل حدود، جیسے حدود ہے، وہی حد الزنا، وہ حد زنا ہے، وہ حد الشرب، اور حد شرب خمر ہے، وہ حد القذف، اور حد قذف ہے، وہ حد سرقہ، اور حد سرقہ ہے۔ وعقوبات قاصرۃ، تیسری قسم ہے عقوبات قاصرہ، مثل حرمان المیراث، جیسے میراث سے محروم رکھنا، بسبب قتل المورث، مورث کے قتل کرنے کی وجہ سے، فإن العقوبۃ الکاملہ، اس لیے کہ جو عقوبت کاملہ ہے، ہی القصاص فی حقہ، یہ اس کے حق میں قصاص ہے، وہذا قاصر منہ، اور یہ اس سے کم درجے کی سزا ہے، ولہذا، چونکہ اس میں عقوبت کامل نہیں ہے، قاصر ہے، ولہذا اسی وجہ سے یجزا بہ الصبی، یہ سزا دی جائے گی اس کے ذریعے سے سبی کو بھی۔ یہ ہے شارع کا تسامح کہ بچے پر بھی یہ عقوبات قاصرہ کو جاری کیا گیا، یعنی بچہ اگر کسی مورث کو قتل کر دے عمدن تو میراث سے محروم کر دیا جائے گا، یہ کہتے ہیں شارع، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ تسامح ہے جو کہ شارع کے تسامح ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سبھی میں یہ سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ چوتھی قسم ہے وہ حقوق، ایسے حقوق ہیں دائرۃ بینہما، جو ان دونوں کے درمیان دائر ہے، اے بین العبادت والعقوبت، عبادت اور عقوبت کے درمیان میں، کل کفارات، جیسے کفارات ہے، فإن فیہا معنی العبادت، اس لیے کہ اس میں عبادت کا معنی ہے، پایا جا رہا ہے، من حیث، اس حیثیت سے،
انہا تؤدى بالصوم، کس ان کفارات کو ادا کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، والاعتاق آزاد کرنے کے ساتھ غلام کو، والاطعام کھانا کھلانے کے ساتھ، والکسوۃ اور کپڑا پہنانے کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ ومعنی العقوبت، اور اس میں عقوبت کا بھی معنی ہے، من حیث اس حیثیت سے انہا لم تجب ابتداء، کہ یہ چیزیں ابتدائی طور پر واجب نہیں ہوئی، بل وجبت، بلکہ یہ واجب ہوئی ہے اجزیتاً بطور سزا کے، علی افعال ایسے افعال پر، محرمت جو حرام ہے، ان حرام افعال کے بدلے میں ہوئی، صدرت عن العباد کہ جو بندے سے صادر ہوئی ہے بندوں سے، اس کے بدلے میں واجب ہوئی۔ پانچویں قسم ہے عبادت، ایسی عبادت فیہا معنی المؤنتی، جس میں مونت کا معنی ہو، یعنی مؤنت تاوان کا معنی ہو، اے المحنت والثقل، یعنی جس میں مشقت کا اور بوجھ کا معنی ہو، کا صدقۃ الفطر، جیسے صدقۃ الفطر ہے، فإنہا فی اصلہا، اس لیے کہ صدقۃ الفطر اپنے اصل ایک اعتبار سے عبادت، ایک عبادت ہے، ملحقۃ بالزکوۃ، اس کو ملایا گیا ہے زکوٰۃ کے ساتھ، ولہذا اسی وجہ سے شرط لگائی گئی، لہا الاغناء، مالدار ہونا، غنی ہونے، اس کے لیے شرط لگائی گئی، ولیکن فیہ معنی المؤونۃ، لیکن اس میں مونت کا معنی ہے، بوجھ اور تاوان اور مشقت کا معنی ہے، ولہذا اسی وجہ سے تجب عمن یمونہ وینفق علیہ، صدقۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جس کا یہ خرچہ اٹھاتا ہے اور جس پر یہ یمون ہو، جس کی یہ خرچہ اٹھاتا ہے اور یود پر خرچہ کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، کا نفس ہی، جیسے اپنے نفس کی، و اولادہ الصغار، اور اپنے چھوٹے بچوں کی، و عبیدہ المملوکین، اور اپنے مملوکہ غلاموں کی طرف سے، فإنہ، اس لیے کہ لما معنہم بالنفقۃ، جب وہ ان کا خرچہ دیتا ہے، ان کے لیے مشقت اٹھاتا ہے نفقے کے ساتھ، والولایت، اور اختیارات کے ساتھ، یعنی نگرانی کر کے، ذمہ داری کا ہونا، ذمہ داری کے ساتھ، وجب ان یمونہم بالصدقۃ، تو پھر واجب ہوا کہ وہ ان کے صدقہ کے ساتھ بھی ان کا بوجھ اٹھائے، ایضاً لدفع البلاء، ان سے آفتوں کو اور مصیبتوں کو دور کرتے، لدفع البلاء، آفتوں کے دور کرنے کی وجہ سے، کیونکہ صدقہ ہے، ظاہر بات ہے آفتیں دور ہو جاتی ہے اس سے۔ چھٹی قسم ہے مونۃ فیہا معنی العبادت، ایسا بوجھ اور مشقت ہے کہ جس میں عبادت کا معنی ہو، کالعشر، جیسے کہ عشر ہے، فإنہ فی نفسہ مونۃ للارض، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں یہ زمین کا بوجھ ہے، تاوان ہے، التی یزرعھا، جس کو وہ اگاتا ہے، ولو لم یعط للعشر، ولو لم یعط العشر، ولو لم یعط العشر، اگر وہ عشر نہ دے، للسلطان، سلطان کو، لاسترد الارض منہ، تو سلطان اس سے زمین واپس لے لے گا، واحالها بید آخر، اور سلطان حاکم وہ زمین کسی دوسرے کے ہاتھ حوالے کرے گا، ولیکن فیہا معنی العبادت، لیکن اس عشر میں عبادت کا معنی ہے، وہو، اور وہ یہ کہ انہ یصرف مصارف الزکوۃ، مصارف الزکوۃ، کہ اس کو زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے، ولا یجب الا علی المسلم، اور یہ واجب نہیں ہوتا مگر صرف مسلمان پر عشر، فحمل فعلهم المزارعۃ، اس لیے کسانوں کا یہ جو فعل ہے مزارعت، اس کو محمول کیا گیا علی کسب الحلال الطیب، حلال کمائی، پاک اور حلال کمائی پر محمول کیا گیا۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے عشر کو عبادت بنا دیا، اور عام طور پر جو کسان ہوتے ہیں، کسان یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اس کے نمازوں کے زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں کھیتی باڑی کے اوقات میں، کاشت کرنے میں، کاٹنے میں، تو یہ لوگ تو نمازیں بھی ضائع کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں عشر عبادت ہے، تو یہ کیسے عبادت ہے جس سے ان کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہے؟ پھر عشر کو عبادت کیسے قرار دیتے ہو؟ کیونکہ عبادت تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی تو بہت ساری نمازیں اس میں ضائع ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے دیا کہ ہماری مراد وہ کھیتی باڑی مراد ہے، وہ زراعت مراد ہے جس میں نماز ضائع نہ ہو، نماز کے اوقات کی پابندی ہو،
تو وہ مراد ہے، وہ عبادت ہے۔ اس لیے کہا گیا فَحُمِلَ فِعْلُهُمُ الْمُزَارَعَةَ، کسانوں کے اس مزارعت والے فعل کو محمول کیا گیا علی کسب الحلال الطیب، پاک اور حلال کمائی پر محمول کیا گیا، کہ جس میں یہ نمازوں کا ضیاع وغیرہ نہ ہو اور حلال طریقے سے ہو، پاک طریقے سے ہو۔ وَمُونَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ، اور ساتویں قسم وہ بوجھ ہے اور وہ مشقت ہے جس میں عقوبت کا معنی ہے، کل خراج، جیسے کہ خراج، فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُونَةٌ لِلْأَرْضِ، اس لیے کہ اپنی ذات میں زمین کا تاوان اور بوجھ ہے، الَّتِي يَزْرَعُهَا، کہ جس کو وہ کافر اگاتا ہے، اگر نہ اگائے، وَإِلَّا اسْتَرَدَّهَا السُّلْطَانُ، وگرنہ پھر سلطان اس سے لے لے گا، واپس لے لے گا، وَأَحَالَهَا بِيَدٍ آخَرَ، اور دوسرے کے ہاتھ کے حوالے کر دے گا۔ ولیکن فیہ معنی العقوبۃ، لیکن اس میں عقوبت کا معنی ہے، من حیث، اس حیثیت سے، انہ یجب علی الکفار، کہ یہ کافروں پر واجب ہو جاتا ہے، الذین اشتغلوا بزراعۃ الدنیا، کہ جو دنیا کی کھیتی میں مشغول ہو گئے، ونبذوا الآخرۃ وراء ظہورہم، اور اپنے پشتوں کے پیچھے انہوں نے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا آخرت کو انہوں نے، اس لیے ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں قسم میں وہ حق، ایسا حق ہے، قائم بنفسہ، جو اپنے ذات کے اعتبار سے ثابت ہے، اے ثابت بذاتہ، ذات کے اعتبار سے ثابت ہے، من غیر ان یتعلق بذمۃ العبد شیء منہ، بغیر اس بات کے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بندے کے ذمے میں متعلق ہو، حتیٰ تجب علیہ اداؤہ، یہاں تک کہ بندے پر اس کی ادائیگی پر واجب ہو، ایسا نہیں، بل استبقاہ اللہ تعالی، بلکہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہو، لأجل نفسہ، اپنے ذات کے لیے، وتولی اخذہ وقسمتہ، اور اس کے لینے کا اور اس کے تقسیم کرنے کا ذمہ دار بنایا ہو، من اس شخص کو، کان خلیفتاً، ذمہ دار بن گیا ہو یا بنایا ہو، اس شخص کو کان خلیفتہ فی الارض، جو زمین میں اس کا نائب ہو، وہو السلطان، اور وہ بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، کخمس الغنائم والمعادن، جیسے غنائم، غنیمتوں کا اور معدنیات کے خمس کا ہونا، فإن الجہاد حق اللہ، اس لیے کہ جہاد اللہ کا حق ہے، فینبغی، تو پھر مناسب یہ ہے، ان یکون المصاب بہ، اس جہاد سے حاصل ہونے والی چیزیں، وہو الغنیمت، جو کہ غنیمت ہے، کلھا للہ، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہو، لیکن اوجب اربعۃ اخماسہ للغانمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان 5 حصوں میں سے 4 کو واجب کیے، ثابت کیے، اللہ نے واجب کیے، للغانمین، مجاہدین کے لیے، منتن منہ علیہم، ان مجاہدین پر احسان کرتے ہوئے اپنے طرف سے، وابقى الخمس لنفسہ، اور 5ویں حصے کو اللہ نے باقی رکھا اپنے ذات کے لیے، وکذا المعادن، اسی طرح معدنیات ہے، فإنها اسم، اس لیے کہ معادن نام ہے، لما، ان خزانوں کا، ان اموال کا، خلقہ اللہ فی الارض، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں، من الذهب والفضة، یعنی سونا اور چاندی میں سے، فینبغی، تو مناسب تو یہ ہے، ان یکون کلہ للہ تعالی، کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوں، ولیکن اللہ تعالی احل للواجد او للمالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے کو، پانے والے کو اور مالک ارض کے لیے حلال کر دیے، اربعۃ اخماسہ، ان میں سے 5 حصوں میں سے 4 حصوں کو، منتن منہ، اپنے طرف سے بطور احسان کے، وفضلاً، اور بطور فضل کے، وحقوق العباد، اور بندے کے جو حقوق ہے، کبدل المتلفات، جیسے ضائع کیے ہوئے مال کے بدل اور عوض کا ہونا، والغصوبات، غصب کا بدل کا ہونا، وغیرہما، من الدیت، یعنی دیت کا ہونا، وملک المبیع، اور مبیع کی ملکیت کا ہونا، والثمن، اور ثمن کی ملکیت کا ہونا، وملک النکاح، اور ملک نکاح کا ہونا شوہر کے لیے، ونحوہ،